السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب میں سب سے پہلے کپڑوں کی ٹوکری اندر لے آئی، جھاڑو اندر لے آئی اور صفائی شروع کرتے ہی تو مجھے یاد آ گیا یہ کمرے میں نا دھوپ آ جاتی ہے تو پھر پردے میں جلدی جلدی صبح سویرے نا پیچھے کر دیتی ہوں کہ کمرے میں کچھ دھوپ آئے اور کمرہ کچھ فریش ہو جائے۔ اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے نا رات کو چنے بھگو کر رکھے تھے اور چنے بنانے تھے، اور وہ پھر گیس کا ایشو ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے پھر میں نے کہا یہ کھانا وغیرہ بنا کے نہ رکھ دوں۔ اصل میں جو ہے نا مریم، اس کا بھی کان میں نا دوسرے کان میں انفیکشن شروع ہو گیا تھا، اس کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، اور میں نے بھی جانا ہے اس کے پاس دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس۔ تھوڑے سے برتن ہیں یہ بھی واش کر لوں گی، چنے بھی بنا لوں گی، اور ناشتے میں نے بنائے تھے چکن والے سینڈوچ بنائے تھے، تو سارا کچھ ہی سمیٹ سموٹ کے تو پھر جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ اور جو ہے نا میرے روٹ کنال کا جو کام ہوا تھا نا، وہ پھر بھی بہت زیادہ پین ہو رہی تھی، مطلب ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، میں نے ایک ڈاکٹر جس سے چیک کروائی تھی، اس نے پورا کام اچھے طریقے سے کیا تھا، لیکن پھر وہ نہیں ہوا کام، تو ہم نے ڈاکٹر جو اپنے والا تھا اس کو دکھایا ہے، تو اس نے نا کہا ہے کہ میں دوبارہ مطلب روٹ کنال کر کے دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی، ڈاکٹر ناصر نے بھی نا روٹ کنال کر کے دیکھی ہیں، لیکن نا میرا بالکل بھی آرام نہیں آ رہا ہے کہ مطلب جو ان کے پاپا اور مریم نے جو روٹ کنال کروائی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن میری پین ٹھیک نہیں ہو رہی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں حمزہ بھی گھر نا واپس آ چکا ہے، اس کے نا میڈم نے اس کو گھر واپس بھیج دیا ہے، جیسے یہ کیا ہے کہ نا اس کی نا آنکھوں میں انفیکشن ہے، تو آپ نے اس کو اسکول کیوں بھیجا؟ یہ بیچارہ مجھے کہتا رہا ہے کہ ماں میری آنکھوں میں انفیکشن ہے تو میں نہیں جاتا اسکول، تو میں نے اس کو زبردستی بھیجا ہے کہ ایویں بہانے مار رہا ہے، تو واپس آ گیا ہے۔ اور لنچ باکس میں نے کہا اب تم ناشتہ نہیں کر کے گئے تھے تو کھا لو، کہتا نہیں ابھی نہیں میں نے کھانا۔ اور ہم حسب معمول ادھر کی چیزیں ادھر پھینک رہی ہے، ادھر کی چیزیں ادھر پھینک رہی ہے، اور اس کو پھر نہلانا دھلانا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اور کوکر کا ٹائم چل پڑا ہے، تو کھانا وغیرہ یہی اچھا نہیں بناؤں گی، آٹا گوندھ لوں گی، اور باقی تو کوئی کام نہیں مجھ سے ہوگا، پین کی وجہ سے نا نہیں ہو رہا کچھ اتنا کوئی کام مجھ سے آج، بلکہ 2 دن ہو گئے ہیں کام زیادہ گھر کا نا نہیں ہو رہا، بس وہ جو ضروری چلے جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح نا، تو پتہ نہیں مریم کے کان میں، اس کو میں نے لا دلا کے فارغ ہوئی ہوں، اور یہ پھر روتی روتی نا میرے پاس آ گئی، اصل میں اس کو بھی اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، تو اوپر آپی ہیں ہماری، وہ اچھا کرنا بہت اچھی ہیں، وہ ہمارا نا خیال کر لیتی ہیں، ماں ہم کو اٹھا لیتی ہیں، تو کبھی جب ڈاکٹر کے پاس جب میں نے اکیلے جانا ہو تو پھر فاخرہ آپی جو ہے نا اس کو سنبھال لیتی ہیں۔ ہسپتال پہنچ گئے، مجاہد ہسپتال آئی ہوں، بعد ہماری باری آئے گی، لیکن نا وہ تیسرا نمبر تھا، مطلب پہلے 10 پیشنٹ فارغ ہو چکے تھے، 8 تو ہمارا 11 تھی، 2 پیشنٹ کے بعد پھر ہماری باری آئی، اور میں اپنی داڑھ نکلوا کر آ چکی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نا آپ عام انسان نہیں ہیں۔ اصلی بیماری میں بھی مجھے ہنسی آئی جا رہی ہے کہ نا آپ نا آپ کی نا باقی عام جو ہوتی ہیں نا لوگوں کی، ان کی جڑیں ہوتی ہیں ٹیتھ کی 3 جڑیں ہوتی ہیں، اور میری نا اس دانت کی نا 4 جڑیں تھیں، تو بس درد کی شدت سے نا بس بے حال ہو چکی ہوں، کوئی کام نہیں ہوا مجھ سے۔ حمزہ کا آنکھیں خراب ہیں، وہ پھر بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ میں نہ کسی کو روک سکتی ہوں، نہ ٹوک سکتی ہوں، نہ کچھ۔ یہ تو میں نے ریکارڈنگ جو وائس اوور کی ہے، یہ تو میں کچھ گھنٹوں کے بعد کر رہی ہوں، مطلب دانت کی بلیڈنگ وغیرہ روک کی ہے تو بہت ہی بلیڈنگ ہوئی تھی، اور نہ مجھ سے کچھ کھایا جائے نہ پیا جائے، میں نے کچھ کتنے گھنٹے ناشتہ تو میں صرف انڈا کر کے جاتی ہوں، انڈا کھاتی ہوں، بولا نہیں جا رہا مجھ سے قسم سے، آج بھی دوسرا دن ہو چکا ہے، اور پھر میں نے نا رات کے لیے اپنے لیے نا کچھ حلوہ بنا لیا تھا دودھ والا، اور اس میں تھوڑا سا میں نے 1 کپ پانی ڈالا تھا اور آدھا کپ دودھ کا ڈال کے تو مکس کر کے، تو پھر میں نے نا سوجی کا حلوہ بنا لیا تھا، مریم بھی یہی کھائے گی اور میں بھی یہی کھاؤں گی، اور حمزہ جو ہے نا اس کے لیے پھر میں نے روٹی بنا دی تھی، وہ چنوں کا نا اس کو شوربے کی چوری بنا دی تھی، اور بس یہ جو انفیکشن ہے نا آنکھوں کا، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ساتھ کرے گا، آج عمر کی بھی مجھے طبیعت خراب لگ رہی ہے،
تو کیا حشر نشر ہے پاکستان میں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ وبا پھیل چکی ہے۔ مجھے تو اندر سے بہت ساری نا سازشیں نظر آتی ہیں۔ ذرا آپ بھی غور کیجئے گا کہ بھی ڈاکٹروں کو اور باقی سارے لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آنکھوں کے انفیکشن کی نا بیماری پھیل جائے گی۔ تو مطلب میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہوا ہے، کبھی اس کے بارے میں نا آپ کو انفارمیشن بھی دوں گی۔ میں نے کچھ نا اکٹھی بھی کی ہوئی ہیں اس بارے میں انفیکشن کے، کوئی بھی انفیکشن پھیلتی ہے تو ڈاکٹروں کو پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور عام انسانوں کو کچھ مطلب یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ انفیکشن پھیلنے والا ہے تو اب احتیاط کر لیں، تو یہ تو اس طرح تو بس ہم کیا کیا جائے ہمارے نا ملک میں دوائیوں تک اور دوائیوں سبزیوں وغیرہ کے سپرے تک کا جو ہینڈل ہے نا، یہ ہماری جو ہے نا کیا اب کہوں، ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور ہم بے بس بنے پھر رہے ہیں، اور انہی کے ہاتھوں میں ہونا ہمارے ساری ڈوریں انہی کے ہاتھوں میں کچھ پاکستان کا ہمارے کچھ بھی نہیں ہے نا، مطلب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اب یہ باتیں اس طرح کی کرنا پتہ نہیں لاؤڈ بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ اب جو ہے نا آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں پہلے آ چکی ہوتی ہیں کہ اب انفیکشن پھیلنے والا ہے، اور وہ میڈیکل ریپ والے ڈاکٹروں کے پاس پہلے آ جاتے ہیں اور کہ یہ چیز پھیلنے والی ہے۔ مطلب ان کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز پھیلنے والی ہے، اور یہ اب جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا چکر چلا رہے ہیں۔ میں نے یہ حلوہ بنا تو لیا تھا، لیکن مجھے نا اتنی میٹھا اتنا اچھا لگتا بھی نہیں ہے۔ میں نے صبح بھی آئس کریم کھائی ہے، بہت مشکل سے کھائی تھی، یہ اب مجھے حلوہ کھانا پڑ رہا ہے۔ اور بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنی بھی زندگی دے اور کسی کی محتاجی والی زندگی نہ ہو، ذرا سے دانت کی درد ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا کس طرح ہم دردیں یہ ساری زندگی کس طرح گزارنی پڑتی ہیں۔ بس زندگی امتحان گاہ ہے، آدم کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور ہم ادھر فن ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ہم ادھر دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔